ہاں ناظرین، یہاں ریت میں ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے اور اس طرف وہ زیارت ہے جہاں ہم کو جانا ہے۔ مزرعہ ہے پرانے زمانے کا، دیکھ رہے ہیں، باغ ہے کھجوروں کا، بہت مشکل راستہ ہے اور ہم کئی دن سے چپلوں پہ چل رہے ہیں، جوتے پہن نہیں پا رہے ہیں کہ پیر میں جو چوٹ آیا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے ناظرین جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ مسجد ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قبیلہ بنی مدلج اور قبیلہ بنی زمر کی بستیوں کی زیارت کروائی تھی، جہاں پر یہ دو قبیلے رہا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی قنان کی دونوں شاخیں تھیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبو کے کنارے یہ جو دو قبیلے رہا کرتے تھے، ان قبیلوں میں رہنے والے لوگوں سے معاہدہ کیا۔ اسلام کا یہ پہلا معاہدہ تھا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ ذو العشیرہ کے لیے مدینہ المنورہ سے 2 سن ہجری میں 150 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو لے کے تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں 200 بھی بتایا جاتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے بنی مدلج اور زمر کی بستیاں دکھائی تھی، اور اس ویڈیو میں اس مقام کی زیارت کرائیں گے جس مقام پر پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ 30 دن حضور کا اس جنگ کے بعد قیام تھا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، جس میں تقریباً 1000 کی تعداد تھی اور بہت سارے ساز و سامان ان کے ساتھ میں، بہت سارا مال تجارت ان کے ساتھ میں تھا۔ لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذو العشیرہ میں پہنچے تو ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ قریش کے اس قافلے کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک وہاں قیام پذیر رہے، لیکن وہ قافلہ نہ آیا۔ راستے کے خوبصورت مناظر آپ دیکھتے رہیں، اس مقام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور وہ مقام خاص اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ شاید آپ کی زندگی کی یہ پہلی زیارت ہوگی۔ آپ نے روایتوں میں، حدیثوں میں علماء سے سنا تو ہوگا، یا حدیث کی کتابوں کو جب آپ پڑھتے ہوں گے تو اس مقام کے حوالے سے پڑھے ہوں گے، لیکن آج ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ اس مسجد کی زیارت کریں گے جس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک نماز ادا فرمائی۔ چلیے ہم اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعتراف کی زیارت بھی پیش خدمت ہوگی، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ناظرین، ایسے بھی یہ راستہ 1400 سال پرانی یادیں تازہ کرتا ہے۔ یہ عام راستے نہیں ہیں ناظرین، یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس راستے سے سفر فرمایا کرتے تھے، بالخصوص اس جنگ کے تعلق سے جو ذکر ملتا ہے، غزوہ ذو العشیرہ۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، آگے بڑھیے۔ پیروں میں اے شہریار ہم بھی۔ اصل تیاری تو نہ جانے کتنے سالوں سے تھی، اور یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہمارا ہوا ہوگا یقیناً، چونکہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے جو سفر میں ہی گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ لیکن ہم مدینے سے جو نکلے ہیں خاص اس مقام کے لیے، اور آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ کل ہم انبو شہر میں تھے اور رات کو چونکہ اسٹے کیا، پہنچتے کور کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا رکنا پڑے گا۔ تو رات میں ہم نے کھانا وہیں کھایا اور آرام کیا۔ صبح کو نکلے تو امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پہ حاضری دی،
1500-1600 سال پرانا بازار ہم نے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے دکھایا ہے، اور یہ تیسری ایپیسوڈ ہے جو ہم ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اسی باغ کے اندر وہ مسجد ہے جو مورخین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوکیشن کے مطابق انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے، اور آپ کے سامنے جو کچھ ہے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے۔ ان مقامات کو تلاش کرنا ویسے آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ یہاں پہ ہمارا لوکیشن ختم ہو رہا ہے، بین ہی اس مقام پہ لوکیشن ختم ہوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی مقامات پہ ایسے ہوتے کہ لوکیشن بہت پیچھے ہی ختم ہو جاتا ہے، لوکیشن یہاں پہ دم توڑ دیا ہے، لیکن اسی علاقے میں وہ مقام ہے۔ 1400 سال پرانی یادیں یہاں وابستہ ہے، یہ آب و ہوا، یہ باغات، یہ سڑک، اور عنقریب انشاءاللہ اس مقام کی بھی زیارت کریں گے جس مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک لگی ہے۔ ان ذروں نے حضور کی پیشانی کو، قدموں کو بوسہ دیا ہے، اس مقام کو بھی دیکھیں گے۔ اصل جو ہمارا اس زیارت میں مقصد تھا وہ صحیح میں آپ کو بتاؤں، امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور یہ مسجد۔ ہاں ناظرین، یہاں ریت میں ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے، اور اس طرف وہ زیارت ہے جہاں ہم کو جانا ہے۔ یہ مزرعہ ہے پرانے زمانے کا، دیکھ رہے ہیں، باغ ہے کھجوروں کا، بہت مشکل راستہ ہے، اور ہم کئی دن سے چپلوں پہ چل رہے ہیں، جوتے پہن نہیں پا رہے ہیں کہ پیر میں جو چوٹ آیا تھا ابھی تک زخم بھرا نہیں۔ یہ وہ مسجد ہے ناظرین جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اور 1 مہینہ جو سید عالم علیہ السلام کا قافلہ قیام پذیر تھا ذوالعشیرہ کے مقام پر، کیونکہ ابھی سفیان کا قافلہ چلا گیا تھا یہاں سے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ مسجد ہے ناظرین، یہ وہ مسجد ہے، دیکھیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہ قبلے کی سمت ہے۔ تمہاری ایک نگاہ ہے کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ واضح طور پہ ناظرین اس مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ہم 150 سے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کی جماعت یہاں پہ جلوہ گر تھی، اس پورے وادی کے اندر۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مقام ذوالعشیرہ۔ والا کا صدقہ بٹتا ہے، ناظرین یہی وادی ہے جس وادی میں 30 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے 150 سے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ۔ یہاں پہ کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن ہاں بنو ضمر، بنو مدلس سے امن کا معاہدہ ہوا تھا کہ نہ یہ مسلمانوں پہ وار کریں گے، نہ مسلمان ان پہ وار کریں گے۔ یہ معاہدہ یہی ہوا تھا، اور اسلام کا سب سے پہلا معاہدہ جو ہوا ہے اس مقام پر ہوا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قبیلے والوں سے
کیا ہے۔ البتہ بنو مدلج اور بنو ظفر یہ فتح مکہ کے بعد دونوں قبیلے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت بابرکت وادی ہے جس وادی کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ نیت کر لیں جب بھی مکہ مدینہ آئیں تو اس مقام کو دیکھنے ضرور آئیں۔ میں یہاں کے محسوسات کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ایسی روحانیت والی یہ جگہ ہے ماشاءاللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں